اسی لیے جب کوئی بندہ موٹر سائیکل چلائے تو ہیلمٹ کا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ صرف ٹریفک کے قانون میں ہی ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کے حکم میں بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جب سائیکل موٹر سے بندہ گرتا ہے تو اکثر و بیشتر سر پہ چوٹ لگتی ہے، اور سر کی چوٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس بندے کو بھی سر کی چوٹ لگے گی اس کا آئی کیو لیول یقیناً پہلے سے کم ہو جائے گا. ہر چوٹ کے لگنے پر اس کا آئی کیو لیول کم ہو جائے گا، ذہانت پہلے سے کم ہو جائے گی. تو سر کو چوٹ سے بچانا کتنا ضروری ہوا. ہمارے نوجوان اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے اور اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے. بس پولیس کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹکٹ نہ دے دے، اس کے سوا اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. ہم اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کریں، ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بعض نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں. ون ویلنگ کا کیا مطلب؟ کہ نیا موٹر سائیکل خریدا، اب اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ایک ویل پہ وہ موٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ویل اٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ حرام ہے. اور کئی نوجوان ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اپنی جوانی اور بہادری دکھانے کے لیے. ہم اس طرح بہادری تو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس طرح ہم ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں. مجھے لاہور میں ایک بندہ ملا، وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بڑا پریشان تھا. کہنے لگا جی کہ میرا بیٹا سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، اس کو ون ویلنگ کی عادت ہے، بس دوستوں میں آ کے وہ دکھاتا ہے اپنے کرتب، اور اس کی وجہ سے اس کے 6-7 دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. اور میں اتنا خرچہ کر کر کے تنگ بھی ہو گیا ہوں، مگر وہ بچہ باز نہیں آتا. ذرا ٹھیک ہوتا ہے پھر دوبارہ موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اور ون ویلنگ کرتا ہے. تو ایسے موٹر سائیکل کو چلانا کہ جس سے جان کو خطرہ ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. بعض نوجوانوں کو گاڑی تیز چلانے کی عادت ہوتی ہے. وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر خوب سپیڈ دباتے ہیں. یاد رکھیں کہ گاڑی کو تیز چلانا ہنرمندی نہیں ہوتی، گاڑی کو کنٹرول کر کے چلانا یہ ہنرمندی ہوتی ہے. بچے کو بھی بٹھا دے اور وہ سپیڈ پہ پاؤں رکھ دے تو گاڑی تو تیز بھاگے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جان کا خطرہ ہوگا. اسی لیے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے. لوگ سیٹ بیلٹ کو اہم نہیں سمجھتے. اکثر جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے عادت ہے سیٹ بیلٹ پہننے کی، تو میں بیٹھتا ہوں تو ڈرائیور مجھے کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جی، یہاں کوئی نہیں اتنا ضروری، یہاں پولیس کچھ نہیں کہتی جی. تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں پولیس کے ڈر سے نہیں باندھ رہا، میں اس کو نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے باندھ رہا ہوں. وہ جی نبی علیہ السلام کا حکم ہے سیٹ بیلٹ باندھے. میں نے کہا نبی علیہ السلام کا حکم ہے. کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اب یار لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکا کے کھاؤ، تمہاری جان کا حق ہے جی، ٹکا کے کھاؤ بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرو جو تمہارے جسم کے لیے فائدے مند ہے، اس کا تمہارا حق ہے. تو سیٹ بیلٹ باندھنے سے انسان ایکسیڈنٹ کے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گاڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، جب دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو گاڑی یکدم رک جاتی ہے. مگر ایک ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا، انسان کا بدن وہ بھی تیز چل رہا ہوتا ہے، جب یکدم گاڑی رک گئی تو بدن تو اسی رفتار سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے ہی گاڑی رکتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو جسم سامنے جا کے کبھی سر لگا، کبھی منہ لگا، کبھی کندھا لگا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کیا لگ رہا ہے. جو تجربات کرتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں انسان ڈیش بورڈ کے اوپر لگ کے واپس بھی آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ڈرائیور کے جسم کا آدھا حصہ کھڑکی کے شیشے میں سے باہر نکل کے واپس آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے تھوڑے سے حصے میں ہو رہا ہوتا ہے.
اتنا تیز ہوتا ہے سب کچھ. اب چونکہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے موت کا ڈر ہے، ایکسیڈنٹ میں زیادہ نقصان کا ڈر ہے، لہذا سیٹ بیلٹ کا باندھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا. تو اس کو صرف مقامی قانون سمجھ کے پولیس سے بچنے کے لیے نہ باندھیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اس کو باندھنے کی عادت بنا لیجیے.